السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آپ حضرات نے جو سوال کیے ہیں ان میں سے پہلا سوال کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ غور سے سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال جو تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زلف مبارکہ کہاں تک رکھتے تھے؟ تو حضرات، آپ کے سوالوں کا جواب کے ساتھ ساتھ میں کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف مبارکہ کی صفت کو بھی بیان کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلفیں نہ تو مکمل طور پر خمدار تھیں اور نہ ہی بالکل سیدھی تھی، بلکہ درمیانی نوعیت کی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیسوئے عنبری کی مختلف کیفیتوں کو، ان کی لمبائی کے پیمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے اچھوتے اور دل نشیں انداز سے بیان کیے ہیں۔ آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ داؤد شریف کی روایت ہے۔ عن برا بن عازب قال ما وعیت من ذی لمۃ احسن فی حلۃ حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاد محمد بن سلیمان لہو شعر یضرب منکبیہ قال ابو داود کذا رواہ اسرائیل عن ابی اسحاق قال یضرب منکبیہ وقال شعبہ یبلغ شحمت اذنیہ۔ حضرات، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرخ لباس میں اور لمبے لمبے بال والے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ تو حضرات، اسی روایت میں تین طرح کی زلف مبارکہ کو بیان کیے ہیں۔ ایک تو ذی لمہ کا لفظ آیا ہے، اور دوسرا جو آیا ہے کہ شعر یضرب منکبیہ، اور تیسرا جو لفظ آیا ہے یبلغ شحمت اذنیہ۔ یعنی ذی لمہ کا معنی ہوتا ہے کہ کانوں کی لو تک جو زلفیں پہنچ جاتی ہیں، اس وقت ذی لمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا شعر یضرب منکبیہ، یعنی جب زلف مبارکہ آپ کے کاندھوں تک لہراتی تو اس وقت کے نقشہ کو راوی کھینچتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے کہ یبلغ شحمت اذنیہ، یعنی کانوں کی لو تک آتے تھے۔ حضرات، حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف مبارکہ کانوں تک تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زلف مبارکہ کانوں کی لو تک تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زلف مبارکہ کاندھوں تک تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کی زلف مبارکہ کانوں کے درمیان تک تھی۔ تو انہوں نے تطبیق اس طرح پیش کی ہے کہ آپ کبھی تیل لگاتے یا کنگھی فرماتے تو بال دراز ہو جاتے، ورنہ اس کے برعکس رہتے۔ ایک یہ تطبیق پیش کی ہے، اور ایک تطبیق یہ بھی پیش کی ہے کہ جب روز و شب دن و رات مصروفیات کے باعث بال مبارک نہ ترشوانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف مبارکہ شانوں کو چھونے لگتی، تو ایسی صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کو ذی جمہ، یعنی کاندھوں سے چھوتی ہوئی زلفوں والا کہہ کر پکارتے۔ تو حضرات، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنے زلف مبارکہ کو ترشواتے تھے تو اس وقت کانوں تک وہ زلفیں ہوتی تھی، پھر کچھ دن کے بعد پھر درمیانے کانوں تک وہ زلفیں پہنچتی تھی، پھر اور کچھ دن گزر جاتے تو پھر وہ زلفیں کانوں کی لو تک پہنچتی، اور پھر جب ترشوانے میں طویل وقفہ ہو جاتا تو پھر وہ زلفیں کاندھوں تک پہنچتی تھی۔ تو چاہے کانوں تک رکھے یا درمیانے کانوں تک رکھے یا کانوں کی لو تک رکھے یا کاندھوں تک رکھے، یہ تمام طرح رکھنا سنت ہے۔ لیکن آپ خیال رکھیں کہ زلفیں رکھنا یہ تو سنت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی صاف صفائی بھی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ جو اپنے زلفوں کو ان کی صفائی نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر ناپسند فرماتے تھے۔
اور اگر کوئی اپنے زلفوں کو رکھتا ہے لیکن بہت زیادہ بن سورتا ہے تو اس سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کراہت فرماتے تھے، بلکہ معتدل اور درمیانہ انداز میں رکھنے کو آپ پسند فرماتے تھے، یعنی اعتدال اور درمیانہ روی آپ کو بہت پسند تھی۔ تو اس لیے جو زلفیں رکھتے ہیں تو وہ خاص خیال رکھے کہ نہ ہی ان کو پراگندہ بکھرا چھوڑے اور نہ ہی بہت زیادہ انہی بال کو سنوارنے لگ جائے، بلکہ اعتدال اور درمیانہ روی اختیار کرے۔